جب والدہ نے بتایا کہ نعمان شادی سے انکار کر رہا ہے تو میں سکتے میں رہ گئی۔ یقین نہ آتا تھا کہ وہ بڑوں کا باندھا بندھن یوں پل بھر میں توڑ دے گا۔ وہ میرا خالہ زاد اور میں اس کی ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ بچپن سے ہمارا پیار لیلا مجنوں جیسا تھا، بلکہ میں لیلا تھی اور وہ مجنوں زادہ تھا۔ ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر نہ آیا ہو۔ میٹرک تک ہم دونوں کی محبت گلزاروں جیسی پرمہک اور چڑھتے چاند ایسی راحت بخش رہی جس نے ہمارے دلوں کو مہکائے رکھا۔ نعمان نے میٹرک پاس کیا تو اسے کالج جانے کی سوچی اور وہ گاؤں سے راولپنڈی پڑھنے چلا گیا۔ یہ پہلی جدائی تھی جو ہم دونوں کو زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی مانند سہنا پڑی۔ جس روز وہ جا رہا تھا میرے آنسو نہ تھمتے تھے، رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی نعمان نے بہت پیار سے سمجھایا کہ پگلی، میں کہیں دور پار یا دیارے غیر نہیں جا رہا، چند کوس پر شہر ہے، آنا جانا لگا رہے گا۔ پہلے ہم روز ملتے تھے، ہاسٹل چلا جاؤں گا تو ہر ویکینڈ پر جب گاؤں آؤں گا ہفتے بعد ملا کریں گے۔ میرے اور اپنے اچھے مستقبل کی خاطر تم کو یہ قربانی دینا ہوگی۔ غرض مجھ کو رسان سے سمجھا بجھا کر وہ شہر چلا گیا۔ نعمان کی بات ٹھیک تھی، اس کا اچھا مستقبل تعلیم سے اور میرا اچھا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا۔ مجھ کو صبر سے کام لینا ہی تھا۔ میں بے صبری سے ہفتے کے 5 دن بعد جدائی کی سولی پر گزارتی۔ ہر ہفتے کی شب کو وہ آ جاتا، یوں ہفتہ اتوار میرے لیے عید کے دنوں جیسے ہو جاتے۔ اتوار کی شام کو وہ پھر سے راولپنڈی چلا جاتا۔ چند ماہ اسی طرح میری زندگی کے دن جلتے بجھتے بلب کی مانند گزرے، مگر اس کے بعد گھر آنے کا مقصد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1 ماہ بعد آنے لگا۔ حیران تھی کہ ایسا کیوں؟ سوال کرتی تو جواب ملتا، امتحان بھی تو دینا ہے، ہر روز آنا جانا نہیں ہو سکتا، چھٹی کے دن ہاسٹل میں پڑھائی کرنا ہوتی ہے، ایسا نہ کروں گا تو اچھے نمبر نہ لا سکوں گا، اور پھر اچھی نوکری نہیں ملے گی، تب ایسی ڈگری کس کام کی؟ اس کی ہر بات صحیح لگتی، مگر جدائی کے مارے بے قرار دلوں کو صبر آتے آتے آتا ہے۔ بتا نہیں سکتی یہ دن میں نے کیسے کاٹے تھے۔ یہی آس تھی کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میری اس سے شادی ہوگی۔ یہی میرے والد کی خواہش تھی کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو، تبھی جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے اور مجھے سسرال میں محتاجی کی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ وقت گزرتا گیا، نعمان نے گریجویشن مکمل کر لی، یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس کی لگن نے ہماری جدائی کے دورانیے کو مزید بڑھا دیا۔ MSc کر کے وہ گھر آ گیا، برسرِ روزگار بھی ہو گیا۔ امی ابو نے شادی کی بات چلائی تو اچانک خالہ جی نے بم پھوڑ دیا کہ نعمان تو شادی سے انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ اور وقت درکار ہے۔ کتنا اور وقت درکار ہے؟ آخر ہم کب تک بیٹی کو گھر بٹھائے رکھیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ خالہ کی بیٹی کو بٹھا کر رکھو؟ ان سے کہہ دیں کہ وہ رابعہ کی شادی کر دیں، یوں بھی مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماں کو صاف بتا دیا۔ خالہ نے اپنے طور پر جس قدر ہو سکتا تھا سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ بیچاری مجبور ہو کر ہمارے گھر آئیں اور امی کو نعمان کی مرضی سے آگاہ کر دیا۔ کیا بتاؤں کہ وہ کیسے دن تھے، بس نہیں چلتا تھا کہ خودکشی کر کے خود کو زندگی کے پھندے سے آزاد کرا لوں۔ خودکشی تو نہ کر سکی، جیتے جی مر ضرور گئی۔ تہیہ کر لیا کہ اگر نعمان کا ساتھ مقدر میں نہیں تو پھر کسی اور کا سنجوگ بھی نہیں، یوں ہی عمر گزار دوں گی، مگر دوسرے شخص کی دلہن نہیں بنوں گی۔ والدین نے لاکھ سمجھایا، میں نہ مانی۔ کیسے مانتی؟ یہ بات میرے بس میں ہی نہیں تھی۔ نعمان میرے دل و دماغ پر کچھ یوں قابض ہو چکا تھا کہ اب کسی اور کا تصور محال تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، ملازمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نرسنگ کا کورس کیا اور گاؤں کے سرکاری ہیلتھ سینٹر میں نرس ہو گئی۔ بارے کسی طور پر وقت نہ کٹتا تھا۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے۔ نعمان کی یاد دل سے نہ گئی، مگر اس سے ملن کی آس باقی نہ رہی۔ زندگی خالی خالی ویران تھی۔ روز و شب والدین کو میرا غم اور مجھے ان کا دکھ ستاتا رہتا۔ کہتے تھے کہ اللہ چاہے تو معجزے ہو جاتے ہیں، کہ اس کے حکم بنا پتہ نہیں ہل سکتا، اور جو ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میری لگن سچی تھی، خالق کو مجھ پر ترس آ گیا۔ امی بیمار تھیں۔ ایک روز خالہ ان کی عیادت کو آئیں۔ کہا، آپا نعمان کو معاف کر دے، وہ بڑا نادم ہے، اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے،
اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ امی نے کہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ نعمان ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دراصل کچھ وقت پہلے اس کے خواب تھے، وہ پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، پھر بہت کچھ کما کر زندگی کا معیار بلند کر لینے کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب کہتا ہے بہت کما لیا، گھر بنانا چاہتا ہوں۔ ربیہ بھی تو بن بیاہی بیٹی ہے، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ابھی تک شاید ایک دوسرے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ امی نے مجھے کہا، لیکن اس خوشخبری میں میرے لیے اب وہ پھولوں جیسی تازگی نہ رہی، جیسے کہ دل کے گلاب میں محبت کی ترواہٹ مر گئی ہو۔ بہرحال بیمار ماں کی التجا نے مجھے میرے بچپن کے ساتھی کا سنجوگ نصیب کر دیا۔ ہماری زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ نعمان کی ملازمت شہر میں تھی اور وہ ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ ان کے پاس اچھا گھر، قیمتی گاڑی، غرض زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ پھر بھی وہ پہلے جیسے نہ رہے، کچھ کھوئے کھوئے رہتے اور ادھورے ادھورے سے دکھتے۔ کبھی کبھار دوستوں کی ایسی محفل میں وقت گزار آتے جہاں شراب نوشی ہوتی، تب کافی دیر سے گھر لوٹتے اور آتے ہی سو جاتے، مجھ سے کلام نہ کرتے۔ ہماری شادی کو 10 سال بیت گئے، میں 2 بچوں کی ماں تھی اور بچے اسکول جانے لگے۔ ایک دن وہ احباب مہنوشیاں کی محفل سے اٹھ کر جلدی گھر آ گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں نیند نہ تھی، کافی دیر کروٹیں بدلتے رہے۔ مجھے لگا کہ بے خوابی ان کو تنگ کر رہی ہے۔ میں نے باتوں شروع کر دیں، باتوں باتوں میں کسی اچھے اور مخلص دوست کی طرح نعمان کے دل میں چھپے چور کو تلاش کرنے لگی، دکھ بانٹنے کی سعی کرنے لگی۔ میری چاہ میرے دل میں چٹکیاں لے رہی تھی۔ نرمی اور پیار سے پوچھا، نعمان، مجھے لگتا ہے تمہارے دل میں کوئی ایسی پھانس ہے جو تم کو تکلیف دیا کرتی ہے، کیا مجھے اپنے اس راز میں شریک نہیں کرو گے؟ میں تمہاری بیوی ہی نہیں، بچپن کی ساتھی ہوں، جس سے کبھی تم اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، سبھی دکھ سکھ مجھ کو کہہ دیا کرتے تھے۔ کیا آج نہیں بتاؤ گے کہ تم کو کیا بات پریشان کرتی ہے؟ امید نہ تھی کہ نعمان مجھے غمگساری کا شرف بخشیں گے، لیکن ان کو بھی اس وقت غمگسار کی اشد ضرورت تھی۔ تبھی ایک رات انہوں نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگے، جب میں گاؤں سے پڑھنے کی خاطر پنڈی گیا تھا تو وہاں میرا دل بالکل نہ لگ رہا تھا۔ ایک تو وہاں کی عادت نہ تھی، اوپر سے تمہاری جدائی ستاتی تھی، تو میں اپنے روم میٹ اسد سے روز ہی دکھڑے رونے بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے سمجھاتا کہ تم بچے تو نہیں ہو جو گھر سے دوری پر یوں ہر وقت منہ بسورے رہتے ہو، دل لگانے کو یہاں بہت سی کلیاں ہیں، ذرا آنکھیں تو کھولو، ادھر ادھر تاکو جھانکو، یہ دنیا بے حد حسین ہے بھئی۔ کیوں اسد کے اکسانے پر میں اپنی کلاس کی لڑکیوں سے بات چیت کرنے لگا۔ ان دنوں میں کسی لڑکی کے ساتھ اس نظریے سے کلام نہیں کرتا تھا کہ میری بوریت دور ہو، بس یوں ہی اسد باتیں کرتا تو میں بھی دلچسپی لینے لگتا۔ معلوم نہ تھا کہ یہ سرسری لمحات کسی دن میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر قید کر لیں گے، یہاں تک کہ بچپن کی محبت کو بھلا کر میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ شہلا بہت خوبصورت تھی، اسے گفتگو کا ڈھنگ آتا تھا، شاید انہی خوبیوں نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ میں اس میں کشش محسوس کرنے لگا، یوں میرا دل پڑھائی کے ساتھ شہر میں لگ گیا۔ اب مجھے گھر اور اپنا گاؤں یاد نہ آتا، نہ ہی تمہارا دھیان ستاتا۔ میں مکمل طور پر شہلا کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ ربیہ، تم میرے دل کے کانوں سے سن رہی ہو نا؟ ہاں، کہتے جاؤ، میں سن رہی ہوں، میں نے کہا۔ ہماری دوستی کو 3 سال تھا جب شہلا نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اس کے ساتھ میرا شادی کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں بالکل، میں تمہیں سے شادی کروں گا، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور میں تمہارے ساتھ 100% سنجیدہ ہوں۔ میں نے اس کو جواب دیا تھا، تو پھر میری امی سے بات کر کے ان کو اس بات کا یقین دلا دو تاکہ وہ میرے لیے رشتوں کی تلاش ترک کر دیں۔ معاف کر دو ربیہ، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میرا آپ اپنے بس میں نہ رہا، میں نے اپنی بچپن کی محبت کو بلا دیا۔ مجھے شہلا کے سوا دنیا میں کوئی لڑکی لبھاتی نہ تھی۔ ایک سحر تھا کہ میں اس میں جکڑ گیا۔ میں نے شہلا کی ماں سے بات کی تو وہ بولی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم دونوں BSc مکمل کر لو تو اپنے والدین کو لے آنا، میں رشتہ منظور کر لوں گی۔ ان کی اس بات سے میں دبک گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ امی ابا تو اس شادی پر راضی نہ ہوں گے۔ سوچا سال بعد دیکھی جائے گی، کوئی حل سمجھ میں نہ آیا اور آخری سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا کہ شہلا سے تعلق باقی رہے۔ اس نے بھی میری رفاقت میں رہنے کی خاطر یونیورسٹی جوائن کر لی۔
MSc کے بعد مجھے ملازمت ملی۔ شہلا نے شادی کے لیے اصرار کیا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ میرے والدین اس شادی پر راضی نہ ہوں گے، لہٰذا بغیر ان کی شرکت کے اگر آپ میرا رشتہ قبول کرتے ہیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی پر رضامند ہوں۔ اس پر انہوں نے اڑچن ڈال دی کہ تمہیں اپنے والدین کو رضامند کرنا ہی ہوگا ورنہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی پریشانی میں تھا کہ شیبہ میری زندگی میں آ گئی۔ یہ میرے آفس میں کسی کام سے آئی تھی، یوں جان پہچان ہو گئی۔ شہلا کی پریشانی کو بھلانے کے لیے اس سے فون پر باتیں ہونے لگیں، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ ادھر شہلا سے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ مجھے تنگ کرنے لگی کہ اب شادی میں دیر نہ ہونی چاہیے ورنہ میری والدہ میری شادی کہیں اور طے کر دیں گی، جبکہ یہ ممکن ہی نہ تھا۔ میں کیا کرتا؟ شہلا اور اس کی ماں کو میری مجبوری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر میں ان سے جان چھڑانے لگا۔ شہلا روز میرے دفتر میں آ کر بیٹھ جاتی، میری کارکردگی پر اثر پڑنے لگا۔ تب ایک روز میرے ساتھی آفیسر نے کہا، یار تم تو بڑے مزے میں ہو، ہر روز یہ حور تمہارے درشن کرنے آ جاتی ہے اور تم ہو کہ نہ جانے کون کون سے بہانے بناتے رہتے ہو۔ ایک ہم کم نصیب ہیں کہ بوریت کی انتہا ہو گئی، ابھی تک کوئی پری چہرہ مائل بکرم نہ ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ اب معاملہ اس موڑ پر آ گیا ہے کہ ہمارے راستے جدا ہونے کو ہیں۔ کالج کی زندگی اور عملی زندگی کے دور میں فرق ہوتا ہے۔ عملی زندگی انسان کے خیالات کو بدل دیتی ہے، مگر شہلا یہ بات نہیں سمجھتی۔ وہ میری شادی شہلا سے کرنے پر راضی کیوں کر ہوں گے؟ کیونکہ میرے والدین نے میری منگنی میری خالہ زاد سے کر دی ہے، جبکہ شہلا کے والدین کہتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے ماں باپ کو بلاؤ۔ اب جو چیز میرے بس میں نہیں کیسے کروں؟ بہت سمجھایا، مگر وہ گمان کرتی ہیں کہ میں شادی سے گریزہ ہوں، تبھی والدین کی ناراضگی کو بہانہ بنا رکھا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب میں شہلا سے شادی کرنے کی بجائے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ ریاض بولا کہ اس بار شہلا آئے تو میں سمجھا دوں گا۔ اگلی بار شہلا آئی، میں کام کا بہانہ بنا کر آفس چلا گیا۔ میں نے ریاض کا تعارف شہلا سے کروا دیا۔ شہلا سے درخواست کی کہ یہ بیچارہ اس شہر میں نیا ہے، تم اس کو تھیٹر ہاؤس لے چلو، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ان دنوں وہاں بہت اچھا ڈرامہ چل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں تھیٹر ہاؤس جاؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے روز ریاض ملا تو سخت خفا تھا، کیونکہ شہلا اپنی ایک بے حد تیز تراز سہیلی کے ہمراہ مقررہ وقت پر تھیٹر آ گئی تھی اور میرا انتظار کرتی رہی۔ مجبوراً ان تینوں کو پروگرام کینسل کرنا پڑا، کیونکہ شہلا میرے بغیر ڈرامہ دیکھنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے مجھ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو میں جان دے دوں گی۔ اب میں سمجھ نہ پا رہا تھا کہ شہلا کو اپنی زندگی سے کیسے رخصت کروں۔ وہ میری آئندہ آنے والی خوشیوں کے راستے میں ایک بھاری پتھر ثابت ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے ریاض کو آگاہ کیا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ میرا اور اس کا عمر بھر کا ساتھ نبھانا ناممکن ہے۔ ریاض کو میں نے بار بار موقع دیا کہ وہ شہلا کو اپنی جانب متوجہ کر لے، مگر جب بھی یہ دونوں ملتے ان کی زبان پر ایک ہی داستان ہوتی۔ ریاض مجھ سے کہتا کہ وہ تمہاری محبت کے گیت گائے جاتی ہے، لہٰذا تم کو اسی سے بیاہ کرنا چاہیے، جبکہ اس کی سہیلی ریاض کے دل میں گھر کر گئی تھی، سو وہ اسی کے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ ادھر میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے ریاض کے منہ سے اتنی بار شہلا کی سہیلی کا تذکرہ سنا کہ میرا جی چاہنے لگا کہ اس سے ملوں، دیکھوں تو وہ کیسی ہے جس نے ریاض کا سکون چھین لیا۔ اس بار شہلا آئی تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اس حور شمائل کے درشن کراؤ جس نے میرے دوست کا سکون چھین لیا ہے۔ کہنے لگی تمہارا دوست تو پاگل ہے، میری سہیلی اسے دیوانہ کہتی ہے، اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ صاحب نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے کل اسے اپنی پارٹی پر بلایا ہے، تم اور ریاض کو ضرور آنا ہوگا۔ میں ریاض کے ہمراہ شہلا کے گھر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیبہ جو اب میرے خوابوں کی ملکہ بن چکی تھی، شہلا کے گھر میرے روبرو تھی، جو مجھ کو اب اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتی تھی۔ صد افسوس کہ ریاض اسی کے خواب دیکھنے لگا۔ میں راز افشائی کے خوف سے پریشان ہو گیا۔ مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ شہلا اور شیبہ آپس میں سہیلیاں ہیں۔ میں نے کام کا بہانہ بنایا اور وہاں سے نکل آیا، مگر سخت مضطرب تھا، رات بھر نیند نہ آئی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریاض ولن بن کر میرے اور شیبہ کے درمیان آ جائے گا۔ بہرحال وہ آفیسر پوسٹ پر تھا، آفیسری میں کشش ہوتی ہے۔ ریاض ایک سادہ لوح شخص تھا اور مجھ پر جان چھڑکتا تھا، تو کیا میں اس کی خاطر شیبہ سے کنارہ کر لوں؟
یہ ننھا سا سوال بچھو بن کر میری روح میں بیٹھ گیا اور مجھے ڈنک مارنے لگا۔ ربیہ، سچ کہتا ہوں، اس دن تم مجھے بہت یاد آئیں۔ مجھے لگا صرف تم ہی میری بہترین دوست ہو سکتی ہو۔ یہ سب لوگ میرے لیے بیکار ہیں۔ شاید میرے کردار کی کمزوری تھی کہ میں تم کو بھلا کر ان کو اپنا دوست سمجھ بیٹھا، مگر میں تم سے کیسے رابطہ کرتا؟ تم میرا مسئلہ سن کر دکھی ہو جاتی۔ میں تو ان تینوں ہستیوں کے تکون میں پھنس گیا تھا۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ساری حقیقت سے شیبہ کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح وہ ریاض سے اپنا رخ پھیر لے گی اور شہلا سے میری جان چھڑانے میں مددگار ثابت ہو جائے گی، کیونکہ میری دانست میں وہ مجھ سے شادی پر رضامند تھی۔ شہلا کی بدقسمتی کے منگنی کی انگوٹھی بھی میں نے اسی کے لیے بنوائی تھی، مگر شیبہ جب ملی تو میرا ارادہ اور دل دونوں بدل گئے۔ میں نے انگوٹھی محفوظ کر لی۔ ایک روز میں شیبہ کو کلفٹن لے گیا۔ وہاں ساحل سمندر کے سامنے بنی ہوئی دیوار پر بیٹھ کر اسے اپنی بے کرا محبت کی قسم کھائی اور اسے بتا دیا کہ شہلا سے میری کالج کے زمانے سے دوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، مگر اس کی ماں نے ایسی اڑچن ڈالی ہے کہ اب میں ان کی شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا۔ تم سے صاف کہتا ہوں کہ میری اس کی راہیں جدا ہیں۔ شیبہ، میں نے تمہیں دل میں بسا لیا ہے۔ خدارا تم ہی شہلا کو سمجھا دو کہ مجھے بھلا دے۔ اب میں اس کی طرف نہیں جا سکتا، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ جب میں نے اسے صاف صاف ہر بات بتا دی تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، رنگ اڑ گیا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اسے میری باتوں سے بہت اذیت پہنچی، مگر اب سچ کہے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک طرف دوست کا پاس تھا تو دوسری طرف شہلا نے اپنے والدین کو مناؤ کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اس سے جان چھڑائے بغیر شیبہ سے شادی کی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتی تھی، جبکہ یہ دونوں سہیلیاں تھیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، فکر نہ کرو نعمان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریاض سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، تمہاری خاطر اس سے بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ جانے اپنے دل میں کیوں کوئی مرض پال بیٹھا ہے۔ اس کی تو غلط فہمی 1 منٹ میں دور کر دوں گی۔ رہی شہلا کی، جب وہ اس شرط پر اڑی ہے جس کا پورا کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، تو تم کو دوش دینا بے وقوفی ہوگی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میری کوئی شرط بھی نہیں۔ مجھے ہر شرط پر تم سے شادی منظور ہے۔ جب اس نے ایسا کہا تو منو بوجھ میرے دل سے اتر گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا وہ خفا ہو جائے گی۔ اب یقین آ گیا کہ شیبہ کو ہی مجھ سے سچی محبت ہے۔ اور پھر میں منتظر تھا کہ اگلے روز اس کا فون آئے، کیونکہ بلا ناغہ اس کا فون روزانہ آیا کرتا تھا، مگر کئی دن گزرتے گئے۔ میں فون کرتا وہ نہ اٹھاتی، ملنا چاہتا وہ نہ ملتی۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا، مگر اس کی طرف سے گہری چپ جاری رہی۔ میں سوچ سوچ کر دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ آئی، لیکن ایک روز شہلا آ گئی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ آتے ہی میز پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ بولی، مجھے شیبہ نے ہر بات بتا دی۔ کہا ہے کہ نعمان سے کہہ دو مجھے بھول جائے، وہ ایک بے وفا انسان ہے، محبت کے قابل نہیں۔ اس نے پہلے تمہیں اور اب مجھے بے وقوف بنایا۔ یہ سن کر مجھ کو دھچکا لگا۔ اب شہلا کو منانا چاہا، دوش اسی کو دیا کہ میں تو تم سے مخلص تھا۔ شادی کی شرطیں تم اور تمہاری ماں نے رکھیں، شادی جیسے بندھن کو مشکل بنا ڈالا۔ میں نے اس روز بھی روتی ہوئی شہلا کو مایوس کر کے لوٹا دیا، مگر شیبہ کا خیال میرے دل سے نہ گیا۔ دل ٹھکرائے جانے کے درد سے لبریز روتا سسکتا رہا۔ اس کو منانے کے 100 جتن کر لیے، مگر وہ نہ مانی۔ پلٹ کر ایک بار بھی میری جانب نہ دیکھا۔ میری معافیوں کو رون ڈالا۔ اس نے ریاض سے شادی کا بندھن باندھ کر میرے منہ پر ایسا تمانچہ مارا کہ تل ملا کر رہ گیا۔ ریاض سے مجھے کہلوا دیا کہ اگر تم میں انسانیت ہے تو جا کر اپنی منگیتر سے شادی کر لو، وہ وفا کی پتلی اب تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، اس سے اچھی لڑکی تمہیں نہ ملے گی۔ اب مجھ کو علم ہوا کہ میں نے راز دل شیبہ سے کہہ کر غلطی نہیں کی۔ عورت تو اس بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، مگر اس نے یہ احساس دلایا کہ میں نہ صرف شہلا پر بلکہ تم پر بھی کتنا بڑا ستم ڈھا چکا ہوں۔ تم دونوں کو میری چاہت یوں ہی تڑپاتی ہوگی جیسے مجھے شیبہ کی چاہت نے اہانت کے الاؤ میں جلا کر بھسم کر ڈالا۔ تب میں تمہاری طرف لوٹ آیا، کیونکہ مجھے یقین تھا تم مجھے نہیں ٹھکراؤ گی۔ مجھ ٹوٹے ہوئے غمزدہ دل انسان کو تمہارے سوا اور کوئی سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ سچ شکر کہ تم نے میرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹکا۔ تمہارے سامنے آج میں نے دل کی پھانس نکال دی ہے، اب چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ نعمان، تم محبت کو تو کھیل سمجھتے تھے کہ جب چاہا کھیلا، جب چاہا اس بساط کو پلٹ دیا، لیکن محبت ایک آزمائش ہے۔
نعمان بچوں کی طرح رونے لگے، کہنے لگے تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ میں نے کہا ہاں معاف کر دوں گی، مگر ایک شرط پر، کہ تم نے آج شراب کو منہ لگایا ہے آئندہ کبھی اسے چھوؤ گے بھی نہیں۔ نعمان نے وعدہ کر لیا کہ اب کبھی بھی وہ ایسی محفل میں نہیں جائیں گے۔ دل کا بوجھ اتار کر وہ تو سو گئے، مگر منو بوجھ انہوں نے عمر بھر کے لیے میرے دل پر ڈال دیا۔ صبح جب سو کر اٹھے تو بولے وہ جو رات میں نے تم کو داستان سنائی تھی وہ جھوٹ تھا، غلط بیانی تھی، بہکے ہوئے ذہن کی اختراع سمجھ لو اور بھول جاؤ کہ میں نے رات کو کیا کہا تھا۔ تھوڑی سی دوستوں نے پلا دی، تھوڑا سا میں بہک گیا، سچ تو یہ ہے کہ محبت تم سے ہی کرتا ہوں ربیہ جان، تمہارے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہاں نعمان تم سچ کہہ رہے ہو، سبھی مرد ایسے ہی سچ کہتے ہیں، بس کبھی کبھار تھوڑا سا بہک جاتے ہیں، مگر شام سر پر پڑتی ہے تو صد شکر کہ اندھیرا ہو جانے سے پہلے گھر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔